تھے کہ نئے نئے مسلمان تھے تو تمہارا یقین کر لیا گیا۔ فرمایا فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ مراد علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ اللہ نے یہ احسان کیا کہ لوگوں کو تمہارے کلمہ کا یقین دلایا۔ جب تم کلمہ پڑھتے لوگ یقین کرتے تھے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا مسلمان ہونا ظاہر کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا، فَتَبَيَّنُوا، تو چاہیے کہ تم تحقیق کرو، یعنی اس طرح سے شک میں نہ پڑو یا ایسے ہی شکوک و شبہات کے چکر میں کسی پہ الزام نہ دو، بلکہ وضاحت کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، خواہ مخواہ کسی کو قتل نہ کیا کرو۔ فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام تر کاموں کی خبر ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز بتائی گئی وہ ایک واقعہ تو وہی تھا کہ انہوں نے قتل کیا اس طرح سے، اور حالات بھی ایسے تھے کہ وہاں مشہور تھا کہ ہیں ہی سارے کافر۔ جب ایک بندہ مسلمان وہ بھی چھپا ہوا تو اس میں صحابہ کرام کی غلطی تو نہیں تھی، انہوں نے تو اس لیے صحیح سمجھا وہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ادب اور احترام سکھایا اور آگے کوئی غلطی نہ کرے اس لیے سکھایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھے اس کی زبان کا بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ ایک چیز، دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ یہ بات کس قدر اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہوئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتاری۔ تو یہ چیز بتائی گئی کہ مسلمان کا مال کس قدر قیمتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں لائے تھے میرداس کی، کہا کہ یہ بکریاں جاؤ واپس اور اس کے اہل خانہ جو اس کے ورثاء ہیں ان کو دے دو۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ ان کی واپس کر دی گئی چیز، اور مسلمان کا ادب اور احترام سکھایا گیا کہ مسلمان انجانے میں بھی کسی مسلمان کو نقصان نہ دے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپس میں محبت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو۔ آج بحیثیت مسلم ہمیں صرف اپنے لوگوں کا نہیں بلکہ ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں سب کا احساس رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں برکت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔